الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل مبارک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ سب کو میری سلام قبول ہو۔ تو دوستو، آج میں ایسے ایک عمل لے کے آیا ہوں۔ اس عمل کے بارے میں ماہرین کا کیا سوچنا، کیا کہنا، اور عام آدمیوں کا کیا کیسے باتیں۔ اس کو کوئی کہتے ہیں علوی حصار، کوئی کہتے ہیں نوری حصار، کوئی کہتے ہیں اسم اعظم کا حصار، لیکن میں کہتا ہوں اس کو حصار کبیر، حصار الکبیر کہا جاتا ہے، اور کتاب میں آیا بھی ہے، ایسے بات نہیں۔ اور یہ اسماء حسنہ اور اسم اعظم اور لوح قرآنی، اسی سے اس حصار کو بنایا گیا۔ یہ حصار بھی بہت سخت ہے، اس سے نظر بد، جنات، جادو، بندش چٹکیوں میں ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ طریقہ ہے، عقیدہ ہے، اور اس سے تسخیر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تسخیر بھی ہوتا ہے۔ تسخیر کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی عزت نہیں کرتا ہے، سمان نہیں کرتا ہے، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، کہیں جاتے ہیں تو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یہ آپ دھارن کریں گے تو انشاءاللہ اس کا وظیفہ اور اس کا نقش بنا کے جب آپ پہنیں گے، نقش کی ضرورت نہیں، خالی اسی طرح عظیمت لکھ کے پہننا ہے، گلے میں دھارن کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عزت ملے گی، کاروبار میں خوب برکت ہوگا، اور موذی جانور، حیوان، زہریلا جانور، ان سب سے حفاظت رہے گا، ہمیشہ حفاظت ہوگا۔ اور جو انچاہی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گئے، آدمی مرتے ہیں، جو موت نہیں ہے، دکھ آنے والا نہیں ہے، تو زبردستی ٹھک ٹھک جاتے ہیں انسان، کوئی غلط خیالات کی وجہ سے یا ایسے، اس طرح ایکسیڈنٹ سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، اللہ اپنی امان میں رکھتا ہے۔ اس عمل کا بہت سارے فائدہ ہے، لاکھوں فائدہ ہے۔ جو بچہ ڈھیٹ ہے، نہیں پڑھ پاتا ہے، پڑھائی میں بالکل زیرو ہے، پور ہے، اس کو آپ تانبے کی پتی میں گدوا کر گلے میں پہنا دو، انشاءاللہ وہ سب سے چلاک بچہ بنے گا، سب سے ذہین، سب سے چلاک، سب سے پڑھنے والا، اچھا قاری بنے گا۔ تو اس طرح کی ہر طرح کا ایک اس کا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے کیا، اس کے لیے دعا کر لے انسان، بس 10-20 روپے کی صدقہ کر دے یا فاتحہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اسی مقصد میں اس کو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دکان میں لگا دیا جائے، گاہکوں کی لائن لگے گی انشاءاللہ۔ بندش لگی ہے، برباد ہو گئی سب کچھ۔ اس کا ورد کرے اور اس کا اسی طرح اس عظمت کو لکھ کے لگا دے، ختم وہاں کی کہانی۔ اور باقاعدہ پانی میں گلاب جل کا بوندے 5-7 ڈال کے، یعنی کہ کے گلاب ہندی میں، اردو میں بولتے ہیں، ہندی میں بولتے ہیں گلاب جل، انگلش میں بولتے ہیں روز واٹر۔ 8-10 بوند پانی میں ڈال دے، پانی بڑا بوتل لے لے، فوارہ بنا لے، فوارہ بنا کے دکان میں یا بڑا بزنس ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، اس کی ساز و سامان غلہ دیوار میں اسپرے کر دے، صبح شام 3 دن کر دے، بندش کا کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی اثر نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ یہاں تک صحیح پایا گیا یہ کہ مسلسل جادو آ رہا ہے، جنات مسلط ہے، وہ جنات چیخے مار کے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جنات ہے، چیخے مار کے نکل جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ تو ایسا عمل ہے، یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عمل کو جو ورد کرے گا، اول آخر، ویسے اگر ہجری تعداد سے اگر سوچتے ہیں، سخت معاملہ ہے تو 21 بار
اول آخر درود ابراہیم شریف پڑھے، اور اگر نارمل معاملہ کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے تو 3 بار یا 7 بار اول آخر درود پاک پڑھے، لیکن اس کی تعداد جو ہے 21 بار رکھے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حلیم یا کریم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا رقیب یا وکیل یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق کاف ہے یہ عین صاد ہے میم عین سین قاف، یہ لوحے قرآنی ہے، یہ جو حروف آپ کو دکھ رہا ہے یہ لوحے قرآنی ہے، باقی سب اسم ہے، اللہ کے نام ہے سب، ذاتی اور صفاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قوت تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جو مومن اللہ کے کسی نام کا انکار کرے تو وہ مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا انکار، اس حرف کا انکار کرے تو قرآن کا بھی انکار ہو جائے، کیونکہ یہ لوحے قرآنی ہے بھائی، اس میں دھیان دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرنا ہے، تھوڑا سا چھوٹا موٹا صدقہ کر لے یا فاتحہ کر لے، ٹھیک ہے، اور عمل کو جاری کرے، دعا کر لے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا طریقہ صبح شام نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھ لے، شام کی عشاء کی نماز کے بعد 21 بار پڑھ لے، اول آخر درود پاک کم سے کم 3 بار، ٹھیک ہے۔ دستک دے ہاتھ سے پڑھنے کی بات 3 بار، اور اس کے بعد شہادت انگلی میں دم کر کے اپنی سر کی چاروں طرف گھما لے 3 بار، اور ہتھیلی میں پھونک مارے الٹ پلٹ کر ہاتھ کو، اور سر سے پاؤں تک ہاتھ کو پھیر لے، آپ کا جسمانی روحانی ہر طرح کی حصار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھوت پریت کا معاملہ زیادہ ہے، آسیبی قوتوں کا اڈا بن گیا ہے، تو آپ ہر کمرہ میں یا گھر کی چاروں کونے میں، اندر والے حصے میں اونچائی میں، اس کو ہری کاغذ میں لکھے زعفرانی سیاہی سے، ٹھیک ہے، ہری کپڑا میں زعفرانی سیاہی سے لکھنے کی بعد اس میں ٹانگ دے کھینچاؤ کر کے۔ دوسرا ہے ہری کپڑا نہیں ہے تو ہری کاغذ میں، ٹھیک ہے، اور ہری کاغذ میں زعفرانی سیاہی۔ اور تیسرا طریقہ ہے سادہ کاغذ، سفید کوڑا بالکل بنا لائنوں والی، اس میں آپ نے کالی مارکر سے لکھے، ٹھیک ہے، ڈاٹ پین نہیں چلے گی، بال پین نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، مارکر ہونا چاہیے، کالی مارکر سے لکھے۔ بہتر ہے کہ کرتے سمے اچھا نہا دھو کے غسل کر کے اچھا صاف ستھرا لباس پہن کے عطر لگا لے، عطر لگا کے اپنا اگربتی جلائے، پھر عمل کو لکھے، ٹھیک ہے، اور پڑھتے سمے بھی ایسا ہی کرے، بہتر ہے۔ نماز کی حالت میں باوضو ہے یہ صاف ستھرا ہے یہ، اپنا سامنے اگربتی جلا دے دائیں سائڈ میں، پھر آپ نے درود پاک پڑھے، پھر اس اسم کو پڑھے، اور عظمت کو پورا کرنے کے بعد پھر درود ابراہیم شریف کی تعداد جو بھی آپ نے کیا ہے اس کو کرے، اور دستک دے، ہتھیلی میں دم کرے، سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیر لے، اور شہادت انگلی میں دم کر کے اپنی سر کے اوپر سے 3 بار گھما لے۔ اس طرح سے جسمانی روحانی آپ کی حصار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بہتر ہے۔ جیسے میں نے بولا کہ بندش والی جگہ، بندش والی دکان، گھر یا کوئی بزنس میں بندش لگی ہوئی ہے سخت، تو اس میں آپ جو ہے اس کی پانی جیسا بولا ہے، اس کا یہ نقش بنا کے گیلا نہیں کرنا، آپ نے دم کرنا ہے، 21 بار پڑھ کے پانی میں دم کرنا ہے، آر کے گلاب پانی میں رکھنا ہے، وہ کسی اسپرے میں ڈال کے ساز و سامان پہ، در و دیوار پہ اسپرے کریں، ٹھیک ہے، یاد رہے زمین میں ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا، بہت سارے کام اس سے، بہت سارے فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر کے پریس کر کے، یعنی کہ بیل آئیکن کو آن کر دیں، تو آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں گے تو آپ کے پاس ہمارے دیا ہوا عملیات آتے رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔